عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی۔ دوسری سند اور امام بخاری نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات بیٹھی تھیں۔ جب وہ چلنے لگیں تو آپ نے صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جلدی نہ کر، میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں۔ ان کا حجرہ دارالاسامہ میں تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے تو دو انصاری صحابیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو، ادھر سنو، یہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا ہیں جو میری بیوی ہیں۔ ان حضرات نے عرض کی، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور مجھے خطرہ یہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی وہ کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2038۔ اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بھائی نے خبر دی، انہیں سلیمان نے، انہیں محمد بن ابی عتیق نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی۔ دوسری سند اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے سنا، وہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے خبر دیتے تھے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئیں۔ آپ اس وقت اعتکاف میں تھے۔ پھر جب وہ واپس ہونے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھوڑی دور تک انہیں چھوڑنے آئے۔ آتے ہوئے ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو فوراً آپ نے انہیں بلوایا کہ سنو، یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سفیان نے ہیا صفیہ کے بجائے بعض اوقات حاضہ صفیہ کے الفاظ کہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھی کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ مائیں علی بن عبداللہ نے سفیان سے پوچھا کہ غالباً وہ رات کو آتی رہی ہوں گی، تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے سوا اور وقت ہی کون سا ہو سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2039۔ ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجیح کے ماموں سلیمان احول نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے۔ دوسری سند سفیان نے کہا اور ہم سے محمد بن عمرو نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے۔ سفیان نے یہ بھی کہا کہ مجھے یقین کے ساتھ یاد ہے کہ ابن ابی لبید نے ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی، ان سے ابو سلمہ اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ 20ویں کی صبح کو ہم نے اپنا سامان مسجد سے اٹھا لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا ہے وہ دوبارہ اعتکاف کی جگہ چلے، کیونکہ میں نے آج کی رات شب قدر کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر جب اپنے اعتکاف کی جگہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ گئے تو اچانک بادل منڈلائے اور بارش ہوئی۔ اس ذات کی قسم جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آسمان پر اسی دن کے آخری حصے میں ابر ہوا تھا۔ مسجد کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، اس لیے چھت سے پانی ٹپکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح ادا کی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کا اثر تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2040۔